راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ہمیں اپنے شاندار ماضی کو جاننا چاہیے۔ آج جانیے اسلام کے سب سے بڑے اور طاقتور دشمن کے بارے میں، جو دوست بن کر ہماری شاندار تاریخ بن گیا۔ سینکڑوں جنگیں لڑی اور ایک بھی جنگ نہیں ہارا۔ تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے مشہور صحابی، تقریباً 100 لڑائیوں میں وجے فاتح رہنے والا یہ فوجی جنرل کمانڈر خالد بن ولید بستر پر اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے اکثر کہتا تھا کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہ لگا ہو، مگر پھر بھی مجھے جنگی میدان میں شہید ہونا نصیب نہیں ہوا۔ آج بھی جنگی بہادروں کی شان ہوتی ہے، جنگی میدان میں شہید ہو جانا بہادر سپاہی کے لیے بستر کی موت آج بھی بدقسمتی ہے۔ جواب میں دوست کہتے ہیں، بھائی تم اللہ کی تلوار تھے جو کبھی نہیں ہار سکتی تھی۔ مختصر تعارف کے شروع میں ہی یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ میں بے شمار شخصیت قابل ذکر ہے، سب کی اپنی اہمیت ہے، انفرادیت میں نمایاں خدمت ہے۔ حضرت خالد ملک فتح کرتے تھے، حضرت عمر اس ملک کو سنبھالتے تھے۔ نظم و نسق کا ایسا مضبوط ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں چلے آ رہے تھے۔ سینکڑوں لڑائیوں کے فاتح اس بہادر جنرل کو حضرت عمر نے گھر پر بیٹھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ہر جنگ میں جیت جاتے تھے، اس لیے لوگوں کے لیے سوچ بنتی جا رہی تھی کہ وہ خالد بن ولید کی وجہ سے جیت جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ بھی اچھا رہا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کے بغیر بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک ہی نہیں بلکہ ان سب کی خدمات کو ایک دوسرے کی خدمات سے اسلام کی مضبوطی ملی۔ بین الاقوامی تاریخ میں مہان سپہ سالار فوجی کمانڈر کے طور پر تسلیم حضرت خالد 295 ہجری میں مکہ کے رئیس ولید کے یہاں پیدا ہوئے۔ خاندانی باغات مکہ سے طائف شہر تک تھے۔ جنگی تربیت ماحول میں پرورش پائی۔ اسلام دشمنی میں بھی اپنے نمایاں پہچان بنائی تھی۔ اسلام میں اپنا وہ شانتی کا مذہب ہے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں لڑی جانے والی 9 جنگوں میں 100 سے زیادہ قتل نہیں ہوئے اور ایک دیش عرب نام سے وجود میں آ گیا۔ ان کی سرپرستی والی 9 جنگوں میں دوسری جنگ احد جو جیتی جا چکی تھی، کچھ دیر بعد خالد بن ولید کی واپس لوٹ کر حملہ کرنے سے بہت نقصان پہنچنے سے ہار میں بدل گئی۔ اللہ نے کچھ سبق اور نصیحت کے لیے جیت کو ہار میں بدلوا دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جیتا، بس دونوں طرف کا نقصان ہوا، مگر دیکھا جائے تو ادھر سے بھی جب اللہ کی تلوار چلی تو لاجواب تھی۔ پیغمبر اسلام کا یہ سب سے طاقتور دشمن بھی مانے جاتے تھے۔ ان کی شکل تک سب سے زیادہ نفرت کرنے والے یہ چالاک بہادر مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑی۔ یہ جھڑپوں میں لگاتار ان کی جیت کو وہ غور سے دیکھ رہے تھے، سوچ وچار اور جانچ پرکھ رہے تھے۔ مسلمان حق پر سچے ہیں، ایماندار ہے۔ یہی نہیں، حدیبیہ جو جنگ کو روکنے کی کوشش پیغمبر اسلام کی طرف سے ہو رہی تھی، اسے دیکھ کر ان میں مسلمانوں کے ذریعے مانی گئی شرطوں پر غور کرنے پر وہ خود کو مسلمانوں کی طرف جانے سے نہ روک سکے اور خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچ گئے۔ مسلمان ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور محمد سے اپنی بخشش کی دعا کرائی۔ حضرت محمد نے کہا کہ مجھے تمہارے طور طریقے اصول زندگی کو دیکھتے ہوئے پتا تھا کہ تم ایک نہ ایک دن مسلمان ہو جاؤ گے۔ پیغمبر اسلام کے لیے جنگیں لڑ کر ایک ملک عرب بنایا تو خلفاء راشد نے بھی حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ مل کر 10 ملک فتح کرائے۔ مسلمان سپاہی بن کر پہلی بڑی جنگ
جنگ موتا میں سبھی بڑے کمانڈروں کے مارے جانے پر انہیں فوج کی ذمہ داری سونپی گئی تو دشمن پر 9 تلواریں توڑ دے۔ یہ بات جب پیغمبر اسلام کو پتہ چلی تو انہوں نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا۔ جب سے آپ سیف اللہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ جنگ میں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، یہ مثال انہوں نے سینکڑوں جنگوں میں پیش کی۔ سلامی فوج نے خالد بن ولید کو اپنا امیر چنا۔ خالد بن ولید حال میں ہی اسلام لائے تھے، اعلیٰ درجے کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ رات ہو گئی، انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہوں نے ایک زبردست جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کی اوٹ بھیجا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ غرد و غبار اٹھاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جائے۔ اسی تدبیر سے رومی سمجھے کہ مدینہ سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ مسلمانوں کو 2 لاکھ کی رومی فوج سے بچا کر مدینہ واپس لایا گیا۔ جنگ موتا میں 3000 فوجیوں سے 1 لاکھ کی فوج کو ہرانا جنگی تجربہ اور پیغمبر اسلام کی دعا کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ جب رہنما جنرل فوجی کمانڈر بہادری کا یہ بہادری دکھاتے ہوئے 9 تلواریں توڑ دے تو یقیناً مسلم سپاہیوں کا حوصلہ و ہمت بڑھ کر عروج پر پہنچ جاتا ہوگا۔ جنگی ماہرین نیپولین بوناپارٹ، سکندر، ہٹلر یا دنیا کی تاریخ کا کوئی بھی فوجی جنرل کمانڈر ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا۔ خالد کے ذریعے کیے گئے فتح ملک آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جبکہ نامور کسی جنرل کو یاد کیجئے کہ اس کے فتح کیے گئے ملک اب کتنے اس کے قوم کے پاس ہے۔ ان کی جنگ داستانوں میں جنگ یرموک میں 60,000 فوج سے 60 اسلامی سپاہی مجاہد کو جا کر فتح کرنا بھی جنگی صلاحیت بہت لاجواب مثال ہے۔ جنگ یرموک کا کتاب مردانہ عرب اور فتح الشام میں ذکر یوں آیا ہے: اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمان اور رومی فوجوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکست کھائی تھی، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لے کر اس بار 1 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت میں مطابق 3 لاکھ نفوس پر مشتمل لشکر کو یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ یرموک کی جنگ عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ یرموک کا میدان میں اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن زرعہ نے لشکر کو تیار کیا۔ حکم دیا پر خالد بن ولید نے پکارا: اے مسلمانوں، ٹھہر جائے، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کرنا چاہتا ہوں، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبعی کی طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا: کیا واقعی آپ 30 آدمیوں کو لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا: ہاں، واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا: مجاہدوں، میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، تم 30 کی بجائے 60 آدمی لے جاؤ۔ ابو عبیدہ نے تائید کی تو خالد مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ بن اہم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر گئے، صلح کرنے آ رہے، اور خالد بن والد کو بولتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد نے جواب دیا: ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ بن اہم بولا: اپنا لشکر لے کر آ۔ خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ ہے میرے 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن اہم نے کہا: میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں تانا دے گی۔ جب جبلہ بن اہم نے 60,000 کا لشکر لے کے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ خالد بن ولید نے کہا: ہمارا 1 مرد تیرے 1000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا کہ یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے
دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے حصار کی صورت گھوڑے ملا لیے، اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے وار سے بچاتے، دشمنوں کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈھال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے۔ تو ابو سفیان نے کہا، ابو عبیدہ اب رک جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹ دکھا کر بھاگا۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق ڈرایا ہو، اور جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔ اس لڑائی میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5000 لوگ قتل ہوئے۔ یہ تفصیل لکھی ہے کتاب مردان عرب جلد 2 صفحہ 56، فتح الشام صفحہ 209۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔